بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ بات چل رہی ہے کہ مرزا قادیانی نے سر سید سے کیا کیا باتیں لی ہیں۔ آئیے آج چند باتیں اسی سلسلے کی پیش کرتے ہیں کہ سر سید صاحب نے لکھا ہے کہ رفع کے لفظ سے حضرت عیسیٰ کے جسم کا آسمان پر اٹھا لینا مراد نہیں بلکہ اس کی قدر و منزلت مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی موت سے مرے اور خدا نے ان کے درجے اور مرتبے کو مرتفع کیا۔ تفسیر احمدی صفحہ پر 44۔ انہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں رفع کا جو لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے کہ رافعو کا الیہ، اس سے مراد اوپر اٹھا لینا نہیں ہے بلکہ مرتبہ بلند کرنا ہے۔ مرزا قادیانی بالکل انہی کی مماثلت میں لکھتا ہے کہ رافعو کا الیہ کہ یہ معنی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ ازالہ اوہام طبع پنجم صفحہ نمبر 112۔ دوسری جگہ لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے فوت ہونے کے بعد ان کی روح آسمان کی طرف اٹھا لی گئی۔ ازالہ اوہام در روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ رافعو کا الیہ کہ یہ معنی ہے کہ عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ ازالہ اوہام در روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299۔ بہرحال ایک جگہ لکھتا ہے کہ جہاں جہاں رافعو کا یا بر رفعہ اللہ الیہ ہے، اس سے مراد ان کی روح کا اٹھایا جانا ہے جو ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری کا خیال دل میں لانا سراسر جہل ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تمام نبی خدا کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ ازالہ اوہام در روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235۔ تو دیکھا اپنے مکمل ہو بہو مماثلت ہے سر سید کی مرزا غلام احمد قادیانی میں۔ ایک جگہ سر سید نے لکھا ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھائے گئے وہ جمعہ کا دن اور یہودیوں کی عید فصح کا تہوار تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ان کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ ان کی ہتھیلیوں میں کیلیں ٹھونکی گئی۔ عید فصح کے ختم ہونے پر یہودیوں کا سبت شروع ہونے والا تھا اور یہودی مذہب کی روح سے ضرور تھا کہ مقتول یا مسلوب کی لاش قبل ختم ہونے دن کے یعنی قبل شروع ہونے سبت کے دفن کر دی جائے، مگر صلیب پر انسان اس قدر جلدی نہیں مر سکتا، اس لیے یہودیوں نے درخواست دی کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں تاکہ بالفور مر جائیں، مگر حضرت عیسیٰ کی ٹانگیں توڑی نہیں گئی اور لوگوں نے جانا کہ وہ اتنی دیر میں مر گئے۔ جب لوگوں نے غلطی سے جانا کہ حضرت در حقیقت مر گئے ہیں تو یوسف نے حاکم سے ان کے دفن کر دینے کی درخواست کی۔ وہ نہایت متعجب ہوا کہ ایسے جلد مر گئے۔ یوسف کو دفن کرنے کی اجازت مل گئی اور حضرت عیسیٰ صرف 3 یا 4 گھنٹہ صلیب پر رہے۔ یوسف نے ان کو ایک لحد میں رکھا اور اس پر ایک پتھر ڈھانگ دیا۔ حضرت عیسیٰ صلیب پر مرے نہیں بلکہ ان پر ایسی حالت طاری ہو گئی تھی کہ لوگوں نے ان کو مردہ سمجھا تھا۔ رات کو لحد میں سے نکال لیے گئے اور مخفی اپنے مریدوں کی حفاظت میں رہے۔ حواریوں نے ان کو دیکھا اور پھر کسی وقت اپنی موت سے مر گئے۔ بلا شبہ ان کو یہودیوں کی عداوت کے خوف سے نہایت مخفی طور پر کسی نامعلوم مقام میں دفن کر دیا گیا ہوگا جو اب تک نامعلوم ہے۔ تفسیر احمدی صفحہ نمبر 38-41۔ تو دیکھا آپ نے کتنی خرافات اور اکابر اور اسلاف کی تفاسیر سے کتنا انحراف اس میں موجود ہے۔ اب اسی کی مطابقت میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، دیکھیے حضرت مسیح بروز جمعہ بوقت عصر صلیب پر چڑھائے گئے۔ جب وہ چند گھنٹہ کیلوں کی تکلیف اٹھا کر بے ہوش ہو گئے اور خیال کیا گیا کہ مر گئے تو ایک دفعہ سخت آندھی اٹھی۔ نزول المسیح در روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 396۔ نیز کہتا ہے مسیح یہودیوں کے حوالے کیا گیا، اسے تعزیانے لگا لے گئے اور جس قدر گالیاں سننا اور تماچا کھانا اور ہنسی اور ٹھٹے سے اڑا لے جانا اس کے حق میں مقدر تھا، سب دیکھا۔ آخر صلیب دینے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور عصر کا وقت اور یہ اتفاقاً یہودیوں کی عید فصح کا دن بھی تھا اور ایک شرعی تاکید تھی کہ سبت میں کوئی لاش صلیب پر لٹکی نہ رہے۔ تب یہودیوں نے جلدی سے مسیح کو صلیب پر چڑھایا، معاذ اللہ، تاکہ شام سے پہلے ہی لاش اتاری جائے، مگر اتفاق سے اسی وقت آندھی آ گئی جس سے سخت اندھیرا ہو گیا۔ یہودیوں کو یہ فکر پڑی کہ کہیں شام نہ ہو جائے، اس لیے لاش کو صلیب پر سے اتار لیا۔ عید فصح کی کم فرصتی، عصر کا تھوڑا سا وقت اور آگے سبت کا خوف اور پھر آندھی کا آ جانا، ایسے اسباب پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے چند منٹ میں ہی صلیب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر سے اتار لیا گیا۔ جب مسیح کی ہڈیاں توڑنے لگے تو ایک سپاہی نے یوں ہی ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو مر چکا ہے، ہڈیاں توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس طور سے مسیح زندہ بچ گیا۔
ازالہ اوہام در روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، چند مثالیں تھیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں اور بھی بعض مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ بہرحال بتانا اتنا ہے کہ دونوں میں کتنی مماثلت اور مطابقت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔